دل بیتاب اومده چشم پر از آب اومده دل بیتاب اومده چشم پر از آب اومده ماه ازالش گر ارباب و یحزنونی ما یحزنون انا عرب لمن عربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتوحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذخير خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت إليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة
واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفزاشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسودنا، وكذلك شيتنا فذو والسود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
اگر دو ایک آدھ والنٹیئر اگر مل جائے اس مسئلے ریپ اپ کرنے کے لیے. You want to do that? بسم اللہ, right there, or you can start from here. Thank you. وعلیکم. مومنات، ہم عشرہ اول کی 5ویں مجالس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب زین نقوی اور ان کے ساتھیوں سے کہ آئیں اور مرثیہ خوانی کریں. زین نقوی اور محمد وال محمد صلوات. اللہم حضرت حر علیہ السلام کے شہادت کی مرثی کے جنبن ہے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رن میں جب شہ کی طرف سے خورے دیدار آیا. رن میں جب شہ کی طرف سے خورے دیدار آیا. کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا. گل ہوا سید مظلوم کا غم خوار آیا. جان سارے خلف حیدر کرار آیا. جان سارے خلف حیدر کرار آیا. تتقے نور سر راہ نظر آتا ہے. جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے. جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے. یہ سخن سن کے پکارا پسر سعد شریف. ہاں طرف دارے شہدی پہ چلے نیزہ لے کے حربوں کو بڑھا فوج کا انبو. فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر. فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر. ہائے حر کا منہ سرخ ہوا فوج ستم زد ہوئی. شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی.
شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی لاکھ خون ریز ادھر اور ادھر تنہائی باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی کھائی باغ گھوڑے کی پھراتا کہ برچھی کھائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی فرق پر گرز لگا دوش پہ شمشیر لگی فرق پر گرز لگا دوش پہ شمشیر لگی سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے رکھ دیا شیر نے خربو پہ سر نوڑا کے علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے گر ہو ارشاد تو مہمان کو بچا لوں جا کے گر ہو ارشاد تو مہمان کو بچاؤں جا کے ہائے خادم حضرت زہرا علی گرتا ہے خاک پر اب وہ سعید ازلی گرتا ہے خاک پر اب وہ سعید ازلی گرتا ہے شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہمان کی خبر ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سب علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر کیسے اس وقت کہوں میں جو خلق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر وہاں گرا خاک پہ گھوڑے سے ہورے باتوں دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت اخیر چمن ہستی مہمان کو اجڑتے دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا
گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور میرے مہمانوں مددگاروں معینو یاور گز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کے حسین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کے حسین آیا ہے نیم چشم سے خور نے رخ مولا دیکھا زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا مسکرا کر فی عالم بالا دیکھا شہ نے فرمایا کہ ہے حر جری کیا دیکھا شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے فرش سے عرش تلک نور آخری بن آتا ہے کہہ کے یہ گود میں شبیر کی لی انگڑائی آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی ہائے طائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرح پوتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرح پوتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف رن میں جب شہ کی جزاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب صادق رضوی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا سلام مرثیہ پیش کریں پر محمد وال محمد باواز بلند نعرہ صلوات حضرت میر انیس کے ایک مرثیے کے چند بند حضرت مولانا محمد کی مناسبت سے صرف مصائب کے بند پیش کروں گا ایک صلوات دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے اور کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے زانو پہ رکھا سر کو امام دو سرا نے اور اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے
سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا اور حوران جنا گر تھیں اور بیچ میں حر تھا حضور جب دوست عزیزوں کی طرح دے چکے سب سر بے جاں ہوئے دو ایلچیے شاہ کے دل بر مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاسم بے پر کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی دخت خواہر کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی خواہر ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو حضور ناگاہ صدا فضہ کے رونے کی یہ آئی اور دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی اور مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی اور عباس علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئیں زینب اور سجدے سے اٹھیں جب تو کہا شکر ہے یا رب طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب اور لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے اور لاشوں کو شہیدیں صف ماتم میں جو لائے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے اور شہزادی زینب بیٹھی رہیں سرسانوئے اقدس پہ جھکائے نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی لب خشک تھے منہ سبز میاں اشکوں سے تر تھی بانوں نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ خون میں تر ان کے اور رخسار بھی مجروح تھی ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے حضور منہ چھاتیوں پر رکھ کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری ارے تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا پیاروں یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا ارے تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو اور عباس علی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو اور آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئیوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے اور تاریک میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر ماں در دل بےتاب کو بہلائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر اور نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری صاحبان اولاد سے بچوں کی دکھ کو کہتی ہیں کہ جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو ماں واری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو ارے مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو سرے شام کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی دو بند کے زحمت اور ہے کہ ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ ساتھ ہی سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا ارے صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا بن ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو اور آخری بند پیشے کے ٹکڑے تھے کلیجے یہ بیاں درد کے سن کر سب اہل حرم پیٹتے تھے سینہ و سر بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر ارے مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر
اور فرزندوں کا غم خالق اکبر نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے۔ صلوات۔ جزاک اللہ تھے صادق رضوی صاحب جو تحت اللہ میں مرثیہ پیش کر رہے تھے۔ مومنات، this evening's majlis is dedicated to the shahadat of Hazrat Hur alayhi salam, sponsored by the families of the Jafri family. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon these families in this life and the life hereafter. Our series of Majalis, inshallah, will continue tomorrow again at 8:30 p.m., starting with the recitation of Hadith Kisa, followed by Salatul Maghribain. Tomorrow we'll be, inshallah, observing the Shahadat of Shahzada Auna Muhammad. Al-Mubarak of the two Shahzadas will be taken out after the Majlis. So please join us tomorrow evening, sponsored by the families of Jamil Asghar and Zahir Sheikh. And with that, I'd like to request Hujjatul Islam Moulana Muslim Chawla Sahab to continue with today's Majlis. Par Muhammad wa Ali Muhammad, Bawad Bulanare Salwat. Just those 3 or 4 people sitting in the back, if we can just fill up the empty spots. Thank you. Baradiga Salawat. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم،
آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. Respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وأولاده وأعوانه وأنصاره. May Allah subhanahu wa ta'ala amplify in our reward in the commemoration of the martyrdom of the chief of the martyrs, Sayyidul Shuhada, and his family members and his shaheed companions, inshallah, for the acceptance of our du'as, for the forgiveness of our sins, and for the hastening and reappearance of Imam of our time. Please recite a loud salawat. Brothers and sisters, the verse which I have recited from Holy Quran is yet another very well-known verse, and as I have learned that, mashallah, some of you are very familiar with that verse as you have cherished. In fact, this is among the verses in Holy Quran in which we can see and witness the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that mercy which has no limits, that benevolence which encompasses everything. And since, inshallah, we are going to remember the one tonight who was in the camps of Yazid and Ubaidullah ibn Ziyad and Umar Sa'ad for a while, but when he turns towards Allah subhanahu wa ta'ala and turn away from the sins and from the camp of Yazid, Allah subhanahu wa ta'ala accepts his forgiveness. So inshallah, topic of tonight will be very related to that theme, that when we turn towards Allah subhanahu wa ta'ala by turning away from our desires, our own wishes, our own satanic temptations, our own nafs-e ammara, Allah subhanahu wa ta'ala will not only help us, but as this verse is giving us a message, that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the sins. Hence the translation of this verse of Surah Az-Zumr, Bismillahir Rahmanir Rahim, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. O Prophet, tell to those who have transgressed against themselves, who have wronged themselves. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala is referring to this notion that when a person performs any sin or go against the will of Allah subhanahu wa ta'ala, or have a transgression against the will of Allah subhanahu wa ta'ala, in fact, that person goes not only against Allah, but against himself as well. And then Allah subhanahu wa ta'ala is giving a very powerful message. O Prophet, tell them who have wronged, who have transgressed against themselves, لا تقنطوا من رحمة الله. They don't need to be disappointed from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. No matter whatever they have done, they have wronged themselves, they have gone against Allah subhanahu wa ta'ala's will, they don't need to be disappointed. Why? Now this verse is giving a very strong, very powerful message, and this is the verse of Quran. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the sins. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Verily, He is the one who is most merciful and most benevolent. So inshallah, we will come back to analyze this verse, but let me recapitulate what we were discussing last night, and I am glad and at the same time grateful that you are paying that attention to my broken words, which is indeed the words of Ahlul Bayt. I'm just echoing those words. These are not my words, but this is the beauty of the Kalam-e-Ilahi, the words of Allah and the words of Ahlul Bayt, which attract everyone. And I had this feedback that, Moulana, you mentioned that you wanted to talk about 19 things, so we were noting down, so at least if you can just list them so
we can have our notes as well. So I mentioned last night, just to recapitulate that during past 2 nights, we spoke about the philosophical and theological dimensions of supplication, praying to Allah, and also we spoke about some of the pragmatic dimensions of dua. And we also have answered to some of the objections which we see commonly, especially from the agnostics and from the atheists, that why our prayers are not accepted. We also try to answer a common question which comes in our minds, that why our prayers are not accepted, whereas Quran refers in the verses that Allah subhanahu wa ta'ala has guaranteed the acceptance. So summarizing the talks for tonight, that the actual understanding of dua, what is dua and why we ask Allah subhanahu wa ta'ala, is a little bit more, if not a lot, than what we have a concept that we have a list of wants and the desires, and we feel that we'll present those desires to Allah and right away they are fulfilled. No. Dua is having a greater understanding. It is a greater connection between human being and Allah subhanahu wa ta'ala. Hence, it is known as a bridge. So, talking about those requirements and those obstacles which are preventing our du'as from the acceptance, I mentioned 3 or 4 last night by mentioning that when we look at the entire equation of du'a, there are 3 dimensions of that. One, the caller, the one who supplicates, one who is supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala. And the third thing is dua, it's text. So the first thing we mentioned, the equation's first thing is that we need to have the understanding and ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. And in fact, that is the core of our religion. Tawheed, knowing Allah subhanahu wa ta'ala. Monotheistic faith, what we have that Quran says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. In this very brief surah, there is an ocean of the meanings, and the actual Tawheed is summarized in this surah. And also I have mentioned Laysa kamithlihi shay, or when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. So in the interest of time, I mentioned these 3 verses. Just to recapitulate, I have echoed again. And the second thing, we spoke about the text of the du'as. The best of the text is taught to us by Ahlul Bayt. And I named few of the du'as: Dua Kumail, Dua Abu Hamza Thumali, Munajat Khumstachar, Munajat Amirul Mu'mineen, Dua Tawassul, and Quranic dua first and foremost, the du'as of the prophets which are present in Quran. The third thing which I mentioned is the individual who is calling upon Allah subhanahu wa ta'ala. So these 19 or 20 things which I have listed from the ahadith of Ahlul Bayt and Quranic verses are related to the individual who is asking to Allah subhanahu wa ta'ala. Some among these things are the conditions of the acceptance of dua, and some other are the obstacles which prevent our du'as from the acceptance. One of the things which I mentioned last night is that when you ask someone to pray for you, this was among the things which I mentioned, among these 19-20 things which inshallah I will try to list as much as I can tonight, that ask someone to pray for you. You see, it's a very common practice which we do not see anymore. Before we used to have a lot. When you would bid farewell with someone, you would say, Iltimas dua. Keep me in your dua. Pray for me. It's a blessing. And that is becoming obsolete from our conversations. In fact, that shows that deeper connection of a believer with other one. That we are requesting something from other person to make a favor upon us. In fact, if you look at the psychological or the social dimension of greetings, for instance, and that is not something which is related just to religion, but in our socio-ethical environment, we see when 2 individuals, they come in contact with each other,
much of their relationship depends upon the way how they greet with each other. So we see in the society, so you enter a shop, you go to a restaurant or a grocery store, you would see no matter whatever is going on, the salesperson would greet you. Hello, hi, how are you doing? So we would see that. And sometimes in some context we would see that when our conversation or the transaction finishes, we would have equally some other greetings as well to bid farewell. When we look at Islam, Islam is putting so much emphasis upon this notion of greeting. Islam says, when you greet each other, greet with the best of the greetings. And what greeting can be better than praying for the peace, praying for the safety of that individual by saying, Assalamu alaikum. The best of the greetings. You know, you would see in some other religions as well, some other cultures as well, there are wonderful greetings. And the best among them are very similar to Islam. But the beauty of Islam is that Islam says, when someone is greeting you, and this is Quranic notion, that hal jazaul ihsan illa al ihsan, or if someone greets you with a good greeting, exchange those greetings with the better one. Therefore, it is recommended when someone is saying salam, try to respond back with an additional word. For instance, wa alaykumus salam. Or if someone has said assalamu alaykum, say wa alaykumus salam. At least adding wow is as you are returning back that favor. This is very important moral lesson which we see from Islam. For instance, you would see if someone has said assalamu alaykum wa rahmatullah. You can say assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So the system of Islam in terms of the social relationship, it's a wonderful and unique system that you would respond back to someone who has greeted you with the best of the greetings, you exchange with the better one. And you see in the society will work in a very excellent manner if we establish those habits. Therefore, returning back to the topic which I was discussing in terms of this dua, I have mentioned that asking others to do dua on your behalf. Therefore, we see, I mentioned few groups that those prayers are accepted. Moving forward tonight, one very important condition for a dua to be accepted is when a person is calling upon Allah subhanahu wa ta'ala, that person needs to have a strong conviction, a yaqeen, that Allah will answer my prayers. We have many ahadith which are speaking about the disastrous effect of skepticism or being doubtful. A mu'min, a true mu'min, is someone who has a yaqeen, certainty. Islam has encouraged its followers always to be in the state of certainty. So a Muslim, a strong Muslim is one who has faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Because skepticism comes when you do not have a reliance, you do not have tawakkul on someone. When you have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, you will not have the doubts. Therefore, it is said, if you have doubt in faith, if you have doubt in ibadat, try to remove those doubts. In faith and in belief, naturally it is an essential component, and even in salat and ibadat as well. It's not like by Sharia if someone has a lot of doubts. For instance, if I am praying, I forget how many rakat I have prayed, I go back and I repray, I go back. No. Islam wants us to be firm and having determination in our beliefs and in our practices as well. And among the determinations we have faith that Allah subhanahu wa ta'ala has power, has capacity to accept our du'as. Therefore, there is a hadith by the Prophet of Islam, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He says, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Whenever you pray to Allah subhanahu wa ta'ala, pray with yaqeen, with determination, that Allah will accept that. Wa'alamu. The Prophet says, no. أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه لا
Allah subhanahu wa ta'ala will not accept the prayer of someone whose heart does not have the faith that Allah will accept those prayers. In fact, if this skepticism comes to our mind, think about that for a moment. Why we have that skepticism? If I am asking Allah subhanahu wa ta'ala that He might not accept that, why? Am I doubting in His power, in His dominion? Whereas my belief is, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. He has power over everything. He has the power to accept whatever He wants to do that. So whenever I am asking for a hajat, that belief has to be in my heart. And therefore, this hadith refers to that determination when we ask Allah subhanahu wa ta'ala for the acceptance. We see the du'as of the Prophet from Quran. I refer to that. For instance, dua of Prophet Yunus. We cite that in Salatul Ghufayla. For instance, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'min. Very beautiful example of that yaqeen which he had in his heart. Now, this veil has swallowed this Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Not for few hours, for many, many days, but he has yaqeen that Allah can bring me out of that veil. Prophet Yusuf, in that well, there is no hope of coming out of that, but he has hope in that. So yaqeen is very important, that when we ask Allah subhanahu wa ta'ala, we need to have strong faith that He will accept. Another thing which is very important in regards to the acceptance of dua is, when we have yaqeen, we need to have a tawassul as well. So I mentioned last night, one of the ways for making sure that our prayers are accepted, we need to have a salawat in the beginning and salawat in the end. That is another form of tawassul. So tawassul falls in the same category, that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our hajat by those who are closer to Him. Maybe a question will come to your minds. Yesterday I mentioned that you do not need to have a means between you and Allah. I mentioned that yesterday. But now tonight I am saying that Allah subhanahu wa ta'ala will accept your du'as if you have a means. So do not take me wrong. Allah subhanahu wa ta'ala, He Himself commands. And now the answer which I am giving, many of you are aware of that, but many, because we see a lot of propaganda by the Wahhabis, that when you ask Allah, you don't need to have an intercessor. You don't need to have the concept of shafa'ah. Why you go to the graves and ask Allah through them? Why you ask Allah through Ahlul Bayt? And even nowadays we see some so-called scholars, they would say, oh, you don't recite dua tawassul. You don't need to do tawassul of Ahlul Bayt. Have they forgotten when Quran says, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ? Yes, Allah subhanahu wa ta'ala has called upon me by saying that I'm closer to you, but at the same time He says, come to me to make up of your own deficiencies through the personalities who are closer to me. And that is absolute human, psychological and rational notion, that if I cannot do something by myself, I take the assistance of something. A very easy example for our children, those who are against tawassul, that we cannot see the help of someone, I am putting these glasses. Because without these glasses, I cannot see the objects which are far. So I'm asking Allah to make me capable of seeing things, but I'm putting these glasses as an aid, as a wasila. I use car as an aid or a wasila or means. Very similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has introduced us some of the personalities who are closer to Him. And if due to my sins, due to my deficiencies, I cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, I need to come through their doors. So this is another way of the acceptance of dua, that we need to have tawassul. Another very important condition for the acceptance of dua is, or the recommendation is, when you want to make dua, begin with praying for others. This is another wonderful thing of Islam,
that even in your du'as, which is between you and Allah subhanahu wa ta'ala, you think about others. Islam, in contrary to other religion, where they say if you want to get closer to Allah, leave the society, go in the jungles, be in solitude and ask upon Allah subhanahu wa ta'ala, cut off yourself, don't marry, don't stay with your family. Rather, Quran says if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, stay in the society. Take care of your family, take care of your parents, take care of your neighbors, take care of your co-workers if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, if you want to perfect your religion, you need to marry. You need to get married. That will complete your faith. Look at the beauty of Islam. Very similarly, Islam brings a human being out of that individualistic approach, what we see the society is victim of these days, that people have no mercy on each other because everyone thinks about himself or herself inside the box. Islam says even when you are praying to Allah and you want your prayers to be accepted, pray for others before you pray for yourself. Imam Hassan Mujtaba salawatullahi wa salamu alayhi has a story from the noble lady of light that he would say that I would observe that my mother, she would stand up in the night prayers in tahajjud and would start calling upon Allah and making du'as for others, starting from neighbors, for believers, for other people. And we would hear that she would not ask for herself or for us. She would ask about everyone. Now you can appreciate that when Sayyidah Astaana-e-Zehra salawatullahi wa salamu alayha was given this news of the martyrdom of Sayyid al-Shuhada, and when she inquired the Prophet, and Prophet told him that there will be a nation created by Allah who will cry over your son Hussein, she said that I will not enter the paradise until they have entered the paradise. This notion of Janab Sayyidah. So she would respond back to Imam al-Mujtaba by saying, Al-Jar thumma ad-Dar, that you need to ask Allah subhanahu wa ta'ala for others. So brothers and sisters, one hadith from our fifth holy Imam, Imam Muhammad Baqir salawatullahi wa salamu alayhi. He says, you really want your prayers to be accepted fastly? You want to expedite the acceptance of your du'as? أسرع الدعاء نجحاء للإجابة. The most successful prayers in their acceptance and the fast acceptance is دعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب, is dua of a brother for other brother in the absence, without telling that person. You know, we show off, we tell, oh, I have made a dua for you. It's good sometimes you help people that you are thinking about them, but the best is that out of sincerity. And this is not only the blood relatives, that is an essential thing that we need to pray for our silatul rahim, for our real blood brothers, but also for the brethren in the community, for our sisters in the community. We need to pray for them. Imam says if you really want your prayers to be accepted quickly, pray for others without telling them, without them knowing. And then he says, يَبْدَأُ بِالدُّعَاءِ لِأَخِيهِ فَيَقُولُ لَهُ مَلَكٌ بِهِ آمِينَ. That as soon as a believer would start doing dua for someone, for a mu'min brother or sister, Allah will appoint an angel to say Ameen on that. And an angel is a ma'soom. Allah subhanahu wa ta'ala will not reject the dua of a ma'soom. So you are doing dua, that malak, that angel is doing Ameen. And not only that malak would say Ameen, but that malak would say whatever he has asked for his community or brethren in faith or brethren in blood, oh Allah, accept that hajat double for this person. Look at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So this one was the sixth thing. And then another thing which is also from the same token,
دعاء المؤمن للمؤمن يدفع عنه البلاء ويدر عليه الرزق. Especially for the people who are worried about the sustenance, job, business, whatever problem. Imam Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi says, if you want Allah subhanahu wa ta'ala to expand your sustenance, start praying for others. Allah subhanahu wa ta'ala will increase in your sustenance and will remove afflictions and balas from you. So the next one, the seventh one is, and this is also very funny because most of the times we think dua is when we are in need or when we are in difficulty. This is the most important thing, that in our minds, why we do not come to dua tawassul? Why we do not come to dua kumail? Because alhamdulillah, everything is going good. Yes, business is not that good, job is not that good, but everything is moving on. So I feel I don't need that. As soon as job is gone, as soon as business is going down, so you would see me coming to the mosque. It's a common practice. Imam alayhi salatu wasalam is pointing out this difficulty, this problem of human being. He wants us always to be connected to Allah subhanahu wa ta'ala. He says, if you need to do dua in difficulties, you need more dua when you have a lot, when you are in ease. Therefore this hadith says, Man sarrahu an yastajib Allah lahu inda shada'id. If someone really wants his prayers to be accepted in difficulties, فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاء فِي الرَّخَاءِ. He needs to make more du'as when there is ease on that person. Quran refers to that notion, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Always. So the system of life works in this way. It's kind of roller coaster, as they say these days, that it does not go straight. So one day it's easy, another day it's difficult. So Imam is saying, when it is easy for you, you need more du'as for the days when you will have difficulty. Another very important thing is why we need to have our du'as to be accepted through what? إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُسْتُجَابَ لَهُ فَلْيُطَيِّبْ كَسْبَهُ. We need to purify our sustenance. Why sometimes du'as are not accepted? Because the rizq, the food we are consuming is not halal. Sometimes the evident form or literal way, that God forbid that food is doubtful. For instance, that has haram ingredients. We need to be very careful, especially I'm talking to my young folks that, oh, it's okay, this kind of Doritos is okay, I just have read that ingredients. No, sometimes if you become doubtful, whatever brand, so I just have given the example. So if you have a doubt in something, be careful. Because when you consume something which is doubtful or which has haram ingredients, the first thing which will happen, your prayers will not be accepted because of that haram. That haram would have atharat, that haram would have effects. You will pray and you will not enjoy. You would do dua to Allah subhanahu wa ta'ala and du'as would not be accepted. So this is one form of haram eating, but also another form is that where my sustenance is coming from, my business. Is it halal to do that business? The substances which I am selling, is it permissible to sell? Sometimes I have come across to the example, sometimes knowingly or sometimes not knowingly, a person is selling something which is haram to sell. And when you come across to that person, you tell that person, he says, Moulana, I keep that earnings separated from my business and I donate that to the Imam Barga and I perform the Majlis with that. Islam does not work in that way. You need to keep your sustenance halal. Maybe sometimes there are trials. You will not have the best of the cars, the newest models, the best of the houses in terms of the biggest houses. Maybe earning less but earning halal. Selling something or working somewhere where it is halal to do that. So we need to be very careful. Why our prayers are not accepted sometimes? Because our sustenance is not halal. So next thing is, so very quickly as I am running out of time, so
Few things I will go very quickly. For instance, if you really want your prayers to be accepted very quickly, do sadaqah. Sadaqah, or giving charity, especially the sadaqah mustahabbiyah, is one of the highly recommended acts in Islam. And it has its social and personal, individual implications, and inshallah we'll speak about that on one of the nights. But tonight I just wanted to mention, if you have a special hajat, before asking Allah subhanahu wa ta'ala, give some sadaqah. Because it is said, among the things which can affect the decree of Allah subhanahu wa ta'ala is dua and giving sadaqah. So when you do dua after giving sadaqah, Allah subhanahu wa ta'ala will accept that. And then few things which I just have mentioned that have effect is the time, the dimension of time and the dimension of the place. For instance, what time prayers are accepted. Salatul Layl, the time when night is changing to the day. Salatul Layl time, before Fajr. For instance, Thursday night. For instance, Jum'ah noon time. Very similarly, the places. Mecca, the household of Ahlul Bayt, the shrines of Ahlul Bayt. Being in the state of wudu when we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. It is another one of the recommendations. For instance, being Qibla Rukh, facing Qibla is one of the things. Salatul Layl. So these are like 13, 14 things which are the recommendations. And there are 3 or 4 things which I would like to mention. We need to be very cautious and careful not doing that, because they stop our prayers from the acceptance. Our 6th Holy Imam, Imam Ja'far Sadiq salawatullahi wa salamu الذنوب التي ترد الدعاء, the sins which cause dua gets rejected, among them is وَالتُظْلِمُ وَالْهَوَىٰ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ, someone who is disowned by the parents. عَاقِ walidain. Brothers and sisters, no matter whatever good deeds a person is performing, if parents are not pleased with that person, God forbid it reaches to that extent where parents, they would say, we disown you. So the pleasure of the parents as attaining or receiving the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Someone who is disowned by the parents or whose parents are not pleased with that person, Allah will not accept the du'as. And this hadith says that person will ever live in utter darkness. There will be no light in the life of that person. It's very important. And I have mentioned this, that do not think that a person becomes aaq or disowned by the parents during their lifetime. It may happen, it can happen even after their demise. If someone has lost the parents, the responsibility is not over. Responsibility still continues. Remembering them, doing istighfar on their behalf, paying charity for them, taking care of their missed wajibat, making up those wajibat. So all these are the responsibilities towards the parents. We have a hadith in which Ahlul Bayt would tell them that during the lifetime, parents were happy with the children. But after the death, parents disown their children. Be very careful that this responsibility continues as a person is surviving. And then one last thing in this list is, there are some other things as well that when a person should ask Allah subhanahu wa ta'ala, ask for the goods of others. If a person has bad intention, it will not be accepted. And the heart has to be clean. Hypocrisy should not be there. But one hadith with which I will connect my Urdu part as well. One of the furu'i deen is amr bil ma'roof wa nahi anil munkar. So we have an authentic hadith, when people stop doing amr bil ma'roof and nahi anil munkar, Allah will not accept their du'as. And this hadith goes like that: إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ, and this hadith is from Prophet, وَلَمْ يَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ وَلَمْ يَتَّبَعُوا الْأَخْيَارِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا عِنْدَ ذَلِكَ خِيَارَهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ.
that when people would stop doing Amr bil Ma'roof and Nahi Anil Munkar, and they would stop following my Ahlul Bayt, the worst of the people will be imposed upon them, and even the best among them would call upon Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will not accept their du'as. So these two matters are very important. The first one is doing Amr bil Ma'roof and Nahi Anil Munkar. The other one is following Ahlul Bayt. When we speak about Amr bil Ma'roof and Nahi Anil Munkar, Quran has a verse, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'roof wa tanhawna 'anil munkar. You are the best of the nations. Why? Because you enjoin people to good and you stop them from the evil. You invite everyone to good and you stop them from committing sins or doing evil. And you would see Ahlul Bayt alayhimus salam, salawatullahi wa salamu alayh, they were the embodiment of this teaching of Islam. Imam Sayyidul Shuhada, he speaks about his purpose of uprising, Uridu an amura bil ma'roof wa anha anil munkar. And when we speak about the Ahlul Bayt, following them, we have a hadith by our beloved Prophet Ahmad Mujtaba Muhammad Mustafa sallallahu in which he speaks about mathalu ahlu bayti ka mathali safinatin nur man rakibaha naja wa man takhallafa anha faghariq. That the similitude or the example of my Ahlul Bayt for the people is the similitude of the ark of Hazrat Noor. Anyone who sits in that ark will be saved, will be prosper, will be successful, and anyone who turns away from this safina will be drowned. सवाल पैदा होता है कि ये मुराद यहाँ पर क्या है और इंसान की ज़रूरत क्या है. जब हम अहले बैत के हवाले से इस सफीने का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खल्क किया है किसी मकसद के तहत, और हर इंसान उस मकसद तक पहुंचना चाहता है. उस मकसद के लिए उसको दो चीज़ों की ज़रूरत है. यानी एक जो उसका हदफ है, हदफ क्या है हर इंसान का, जिस तरह मैंने कहा कि नजात की बात की, हर इंसान का हदफ ये है कि वो दुनिया में भी और आखिरत में भी नजात पाए, कामयाब हो जाए, गुमराही से बच जाए, मुश्किल से बच जाए, परेशानी से बच जाए. तो आखिरत में और दुनिया में नजात के लिए ज़रूरी ये है कि उस नजात की तरफ उसकी हिदायत हो. और ये हिदायत के लिए हम देखते हैं कि वो कुरान मजीद का सूरा जो हर नमाज में वाजिब है जिसका पढ़ना, सूरतुल फातिहा, कि दिन में कई दफ़ा हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कि अल्लाह मुझे हिदायत कर सीधे रास्ते की तरफ. यानी सुबह शाम हर नमाज में इंसान सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की दुआ मांग रहा है. क्यों? इसलिए कि जब सीधे रास्ते की हिदायत हो जाएगी और सीधे रास्ते पे चलेगा तो नतीजा ये होगा कि उसे नजात मिल जाएगी. यानी इंसान की सरिश्त में ये है कि वो हिदायत और नजात के सफर पे है. यानी हिदायत वो जरिया कि जिसको पा करके, जिसको हासिल करके, जिसको चल के वो नजात हासिल करे. तो अल्लाह के रसूल ने इंसान की इस ज़रूरत को देखते हुए कितनी खूबसूरती से कहा कि आओ मेरे अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाओ. क्यों? इसलिए कि अगर तुम मेरे अहले बैत से मुतमस्सिक हो गए तो दोनों चीज़ें जो तुम्हें चाहिए, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन के दर से मुंसलिक हो जाओ, हिदायत की रोशनी भी मिल जाएगी और नजात की ज़मानत भी मिल जाएगी. नहीं, क्यों मुंसलिक होना है? मैंने सिलसिले को जोड़ा वहीं से कि दुआएं क्यों मुस्तजाब नहीं होती. दुआएं इसीलिए मुस्तजाब नहीं होती कि हिदायत से दूर हो जाते हैं.
نجات سے دور ہو جاتے ہیں. جب ہدایت سے دور ہوں گے تو نجات کیسے ملے گی؟ اور پھر جب پوچھا گیا نا کہ یہ کون ہے کہ جن کے در سے ہمیں ہدایت ملے گی، ایسا نہیں کہ مخفی کر کے رکھا، چھپا کر کے رکھا، ایک ایک کو دکھا دیا. یعنی جو گھر میں موجود تھے ان کے لیے ایک طریقے سے بتایا، جو باہر کے لوگ تھے انہیں دوسرے طریقے سے بتایا، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اہل بیت کی مثال تو یہ تھی، اہل بیت کا مصداق تو یہ تھا. کہا نہیں، اگر کائنات میں کوئی اہل بیت ہو سکتے ہیں، انہیں آ کر کے دیکھنا ہے تو اس چادر کے نیچے آ کر دیکھو جس میں نے انہیں جمع کر دیا. اچھا، اور بڑے عجیب طریقے سے جمع کیا. یعنی ایک ایسی ہمارے پاس حدیث آ گئی کہ جو حوالے کے طور پہ مختلف عناوین کے اعتبار سے، چونکہ ام المومنین کی طرف سے بھی ہے، جناب ام سلمہ کی طرف سے بھی ہے، اور تمام کتابوں میں الفاظ شاید ایک جیسے نہ ہوں، لیکن جس خوبصورتی سے اہل بیت کا تعارف بیان کیا ہے تاکہ امت گمراہ نہ ہو، تاکہ امت ہدایت پا کے رکھے، تاکہ امت نجات کی طرف بڑھے. کیسے قصہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم عنہا، وہ ساری داستان آپ کی ساری سنی ہوئی ہے. 2 جملے اس میں سے بیان کر کے اپنے موضوع سے ربط دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کل اسی باب میں گفتگو بڑھتی چلی جائے گی کہ ہدایت اور نجات کے باب میں کس طرح سے سفر کرنا ہے، کیسے پہچاننا ہے. تو اہتمام یہ کیا گیا، انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ، آپ کی پڑھی ہوئی حدیث ہے کہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا، جب سب جمع ہو گئے کسا کے نیچے، فأخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکسا وأوما بیدہ الیمنی الی السماء. کہ جب سارے اکٹھے ہو گئے نا، امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، مولا کائنات آ گئے، خود حضور ختمی مرتبہ تو موجود تھے، جناب سیدہ آ گئی، تو اپنے دست مبارک سے دائیں ہاتھ سے اس چادر کے ایک سرے کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ، اہل بیت جاننے کون ہے؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِ خاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم. ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں آ کر دیکھو کہ یہ جو سارے چادر کے نیچے جمع ہو گئے ہیں نا، یہ ہؤلائی اہل بیتی خاصتی وحامتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میری طرف سے حمایت یافتہ ہیں. لحمہم لحمی، یہ نہ دیکھو کہ یہ الگ الگ ہستیاں ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ودمہم دمی، اور ان کا خون میرا خون ہے. یؤلمنی ما یؤلمہم، اس نے مجھے علم دیا، اذیت کی جس نے ان کو اذیت دی. ویحزننی ما یحزنہم، جس نے ان کو حزین کیا، ناراض کیا، اداس کیا، پریشان کیا، اس نے مجھے پریشان کیا. یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہ. عجیب جملہ ہے. میں ہر اس شخص کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوں جس نے ان کے خلاف جنگ کی. یعنی جانتے ہیں نا وقت آنے والا ہے، کون آئے گا مولا کائنات کے مقابلے میں؟ کہا کہ میری جنگ اس کے ساتھ ہے. انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم انہم منی وانا منہم. آ کر کے دیکھ لو یہ کون ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. صلوات بجمع میں اللہ اکبر. ہاں، تھوڑی سی ایک صلوات بھیجتے ہوئے 2 قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والے لوگوں کو جگہ مل جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اچھا، یہ تو تعارف سرکار ختمی مرتبت فرما رہے ہیں نا. اب عرش پہ
جب اس اجتماع کو دیکھا جا رہا ہے، اس محبت کو دیکھا جا رہا ہے، تو رحمت الہی کو وہ جلال آیا. فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. اللہ کو اتنا جلال آیا، اتنا پیار آیا ان ہستیوں پہ، کہا کہ عرش والو سن لو، اے میرے ملائکہ سن لو، یہ کیسا اجتماع اہل بیت کا ہوا ہے. انی ما خلقت سماء مبنیہ، کہ یہ روشن وسیع و عریض آسمان دیکھتے ہو، میں نے اس کو خلق نہیں کیا. ولا ارض مدحیہ، اور یہ بہترین زمین جو پھیلی ہوئی ہے، زمین کا فرش خلق نہیں کیا. ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری، نہ ہی یہ سمندر، نہ ہی یہ بادل، نہ ہی یہ کہکشائیں میں نے کسی مقصد کے لیے خلق نہیں کیے. ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجل محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، سوائے اس کے کہ ان پانچوں ہستیاں جو تحت کساء ہیں ان کی محبت کے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اچھا، اب حدیث قصہ کا ترجمہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے. ایک اور جملہ اور پھر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا. وہ یہ کہ اب جب یہ ساری بزم سج گئی نا، اہل بیت کا تعارف ہو گیا اور ملائکہ کو بھی پتہ لگ گیا کہ قدرت خدا کس موجود پر اور کس اجتماع پر نازاں ہے، اور اہل بیت کا عرش پہ تو تعارف تھا ہی تھا، فرش پہ بھی ہو گیا، زمین پہ بھی ہو گیا. اب اس نے بھی اجازت مانگی، جبرائیل نے. اچھا، سوال یہ ہے، جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث کے صاحب کی پڑھی ہوئی اس حدیث کو اہل سنت کی کتابوں میں مختلف ویریشنز کے ساتھ، مختلف ورژنز کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن عمومی طور پہ یہی تاثر ہے، یہی اس کا بیان ہے. تو پوچھا ومن تحت الکساء، کون پوچھ رہا؟ جبرائیل پوچھ رہا. ومن تحت الکساء، یہ تحت الکساء کون لوگ ہیں؟ سوال. اے جبرائیل، تم تو ہر روز وہی لے کر کے آتے ہو، تم تو اس گھر کی دربانی کو اپنا شرف سمجھتے ہو. رضوان جنت حسن و حسین کے لباس لے کر آئیں تو فخر محسوس کریں، جنت کے ملائکہ آ کے جناب سیدہ کی چکی کو چلائیں تو اپنے لیے افتخار محسوس کریں. آج کیا ہو گیا؟ وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب کیا آیا؟ ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، کہ یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ ان کے پدر گرامی ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، اور یہ ان کے بچے ہیں. جواب یہ ملے گا کہ آپ ہر روز آتے ہیں، دہلیز فاطمہ پہ بھی آتے ہیں، حیدر کرار کے لیے کبھی سیف لے کر آتے ہیں، کبھی تلوار لے کر آتے ہیں، کبھی بچوں کے لیے حسن و حسین کے لیے پوشاکیں لے کر آتے ہیں، کبھی وحی کو لے کر کے سرکار دو عالم پہ آتے ہیں. آپ ان ہستیوں کو ایک ایک کر کے تو جانتے ہیں، لیکن جب یہ پنجتن کا نور ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو جبرائیل جیسا ملک بھی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں پاتا یہ کون ہے. ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، یعنی اگر ایک ایک نور ہو تو جبرائیل بھی پہچان جائیں، لیکن جب یہ پانچوں انوار کا مجموعہ ہو جائے تو عرش پہ بھی ہستیاں انگشت بے دنداں ہو جائیں کہ یہ کس نور الہی کے مظہر ہستیاں ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اچھا، سوال کیا جبرائیل نے وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا، جواب عجیب آیا. یعنی آپ نے سنا بھی، آپ نے اس کو سراہا بھی، درود بھی بھیجا، اور ایک ناقص سی میں نے توجیہ بھی پیش کر دی. اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ پانچوں انوار ایسے ہیں کہ جب ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں تو ہم جیسے ناقص لوگوں کی کیا اوقات کے کوئی رائے دے سکیں. لیکن پھر بھی ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ پہلی ہستی، وہ موجود اول، وہ مصداق انسان اتم و کامل، وہ مصداق خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ جو 1,24,000 انبیاء کا سردار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ میں کون؟ وہ جو فاتح خیبر، جو فاتح بدر و حنین،
وہ کہ جس کو جمع الازداد کہا جائے، وہ کہ جس کو شہر علم کا دروازہ کہا جائے، جس کو صاحب منبر سلونی کہا جائے، کہ جس کے تعارف میں دنیا گنگ ہو جائے، وہ ہستی موجود، جوانان جنت کے سردار۔ سوال یہ ہے کہ اگر، یعنی ایک کامن سینس کا سوال ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور خاندان کا ایک بزرگ ہو، تو اگر عام خاندان کا بھی بزرگ ہو، کوئی آنے والا پوچھے کون بیٹھا ہے، تو مثال کے طور پر اس بزرگ کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ موجود ہیں، ان کی صاحبزادی موجود ہیں، ان کے بچے موجود ہیں، ان کے نواسے موجود ہیں، ان کے داماد موجود ہیں، تو سمجھ تو آتی ہے، ایک عقلی طور پہ بھی، عرفی طور پہ بھی جواب بنتا ہے، اور پھر وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں سرکار ختمی مرتبت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر تعارف اس طرح سے کیوں نہیں کروایا؟ جب جبرائیل نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جناب ختمی مرتبت ہیں، ان کی دختر نیک اختر ہیں، ان کے داماد ہیں اور ان کے نواسے ہیں؟ سوال بنتا ہے۔ جواب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر دیکھنا ہے کائنات میں وہ ہستی کہ جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، وہ اللہ کے نبی، کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی ہے، لیکن وہ ایک ایسی ہستی جو اس ہستی کے دل کا سکون ہو، وہ ایسی شخصیت کہ جو اس ہستی کے لیے، جو سرکار ختمی مرتبت کے لیے ام ابیہا کا رتبہ پائے، وہ ہستی ایسا مقام رکھے کہ جس نبی کے لیے 1,24,000 انبیاء اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، وہ نبی اس بیٹی کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑا ہو جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مرکز ولایت و عصمت و طہارت کو دیکھا جائے تو اگر جس ہستی کے اطراف میں نبوت گھومتی ہے، امامت گھومتی ہے، ولایت گھومتی ہے، عصمت گھومتی ہے، وہ کوئی نہیں سوائے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ۔ ہم فاطمۃ وابوہا وبعلہا وبنوہا، کہ آج اگر ان پانچوں ہستیوں کا تعارف ہوگا تو جناب سیدہ کے توسط سے تعارف ہوگا۔ یہ مرکز عصمت و طہارت، یہ مرکز نبوت و امامت، یعنی نبوت اور امامت کو متصل کرنے والی ہستی، وہ کہ جس کی شان سے نبی بھی پہچانوانا جائے، جس کی شان سے امامت بھی پہچانی جائے، یہ فاطمہ زہرا۔ اور عجیب ایک علماء نے ایک لقب، ایک ایسا ٹائٹل جناب سیدہ کے لیے نقل کیا ہے کہ مرکز یا محور عصمت و طہارت، یعنی محور عام طور پہ دائرہ عصمت و طہارت یا دائرہ امامت و نبوت، تو ایک عرف عام میں جیومیٹری میں آپ دائرہ بناتے ہیں، ایک سرکل بناتے ہیں پرکار سے، تو پروٹیکٹر سے، تو جتنا بھی دائرہ بڑا کیوں نہ ہو جائے، جو محور ہوتا ہے وہ درمیان میں رہتا ہے، یعنی پرکار اس کے اطراف میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے دائرہ ہیں کہ وہ جتنا وسیع بھی ہوتا جائے گا دائرہ کائنات کا، ہر چیز اطراف جناب سیدہ طاہرہ گھومتی رہے گی، یعنی کائنات کا مرکز و محور اس ہستی کو بنا دیا گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ جناب سیدہ کی ذات ہے کہ جو کون و مکان میں تصرف رکھنے والا نبی جس کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ اتنی طاقت اس ہستی میں، اتنی طاقت اس ہستی میں کہ جو اس کا احترام کرے تو کل تک جو جہنم میں جس کا مقام لکھا جا چکا تھا وہ صرف احترام سیدہ کی وجہ سے شب عاشور حر بن گیا۔ واقعہ سنا ہے نا آپ نے کہ کس وجہ سے جناب حر، ایک جو اہم ترین سبب ہے وہ احترام جناب سیدہ ہے، جناب حر کے حر بننے میں۔ کربلا سج چکی ہے، ذکر چل رہا ہے عزیزان محترم، امام حسین کا قافلہ مکہ سے رواں دواں ہے کوفہ کی جانب، ایک منزل کے بعد دوسری منزل، اور تیسری منزل پہ پہنچے، چوتھی سے آنے سے پہلے منزل شراف۔ امام سید الشہداء نے کہا عباس
جتنے ظرف ہیں پانی کے سب کو پانی سے بھر لو، جس حد تک ممکن ہو پانی کو بھر لیں۔ کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ اگلی منزل آنے والی ہے، پانی موجود ہوگا، لیکن امامت کے حکم کے آگے کسی کی مجال نہیں ہے سوال کرنے۔ پانی بھر لیا گیا۔ پھر اب مولا نے ایک خاص رخ کی طرف دیکھنا شروع کیا اور کہا مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کچھ لمحے گزرے تھے تو ایک آواز آئی، اللہ اکبر، ایک نخلستان نظر آ رہا ہے، کچھ درخت نظر آ رہے ہیں، گویا منزل قریب ہے۔ کہا نہیں، ذرا قریب جا لینے دو۔ وہ درخت گویا چلتے آ رہے ہیں۔ قافلہ نزدیک ہوا، جب پہنچا تو دیکھا کہ 1000 فوجیوں کا ایک رسالہ حر کی قیادت میں اس عالم میں کہ پیاس سے سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، شدت پیاس سے۔ امام نے فوراً کہا عباس، علی اکبر، قاسم، اونو محمد، جتنا پانی ہے سب پانی پیش کر دو، یہ پیاس ہے۔ یہ ہے ساقی کوثر کا فرزند۔ علماء یہ جملہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی سخاوت کے ساتھ سیراب کیا، اتنی سخاوت کے ساتھ پانی پلایا جا رہا ہے کہ انسان تو ایک طرف جانوروں کو پانی دیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ گرمی کی شدت اور پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے میرے اوپر شدت پیاس کا یہ غلبہ تھا کہ مجھے جب مشکیزہ پانی کا دیا گیا نا تو میں کمزوری کی وجہ سے سنبھال نہیں سکا، میں اس مشکیزے کے ساتھ گر گیا۔ تو کچھ فاصلے پہ ایک شخص بیٹھا تھا کرسی پہ، جب اس نے دیکھا نا وہ خود میرے پاس آیا، پانی کا مشکیزہ لایا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، اور جب میں اس قابل ہوا نا کہ میں سمجھ سکوں، میں نے پوچھا وہ کون تھا، تو کہا یہ فرزند زہرا حسین۔ صحیح معنوں میں ساقی کوثر کے فرزند کو دیکھنا۔ جب پانی پلا چکے نا، کہا حر کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجی ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو دیکھوں آپ کے ساتھ ساتھ ہو جاؤں۔ ابھی تک حکم نہیں آیا روکنے کا۔ وقت نماز ہوا، کہا حر وقت نماز ہوا چاہتا ہے تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھو، ہم الگ سے نماز پڑھیں گے۔ 1000 کا فوجی لشکر ہے اور یہاں 100 یا 100 سے کچھ کم لوگ۔ کہا یا ابن رسول اللہ، ہم کیسے ممکن ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ سے نماز پڑھیں؟ دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ نماز انجام ہوئی۔ مولا جانتے ہیں کہ حر کے دل میں وہ چنگاری موجود ہے جس کو آتش بنانا ہے، جس کو آتش کی طرح روشن کرنا ہے۔ ہاں عزیزو، نماز ادا ہوئی۔ مولا نے حر سے کہا اے حر، میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے کوفے والوں نے دعوت دی ہے۔ حر نے کہا میں نے آپ کو دعوت نہیں دی اور میں آپ کے ساتھ جنگ کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہوں، مجھے بس یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا چلوں۔ کہا کہ وہ 2 تھیلے لائے جائیں، تھیلے لائے گئے، منگوا کر خط الٹے گئے۔ کہا کہ 30,000 خط دے کے مجھے بلایا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ کہا میں نے آپ کو خط نہیں لکھا۔ ابھی کچھ دیر گزرتی ہے کہ ایک اور قاصد عبید اللہ ابن زیاد کا آیا کہ حسین کو جس جگہ پر ہیں بیابان بے آب و گیاہ میں مجبور کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ حر نے کہا کہ اب مجھے اگلا حکم یہ آیا کہ آپ کو اس جگہ پہ روکا جائے جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے۔ مولا نے ایک دفعہ کہا حر اگر تم نہیں چاہتے کہ ہم کوفہ کی طرف جائیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ حر نے کہا میں بھی جنگ کے ارادے سے نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو روکوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، مولا نے گھوڑے کی باگ کو موڑنا چاہا کہ حر نے آگے بڑھ کے مولا کی زین پر ہاتھ ڈالا، گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ مولا نے ایک دفعہ کہا سقلت کا امہ کا یا حر ما ترید، جلال آیا، کہا حر تو نے میرے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ ڈالا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو چاہتا کیا ہے؟ عرب میں ایک بڑا
رواج تھا کہ گویا اس جملے کا کہنا اعلان جنگ کو کہنے کے مترادف تھا۔ اس موقع پہ جب مولا نے یہ کہا نا، حر نے ایک دفعہ بڑی بے بسی سے مولا کو دیکھا، کہا کہ عرب میں کوئی بھی بہادر شخص بھی میری ماں سے متعلق یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کے یہی جملہ اس کی ماں کے متعلق کہتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی مادر گرامی تو وہ شہزادی کونین ہے کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، میں نے کہا تھا نا، جناب سیدہ کی محبت کی چنگاری جناب حر کے دل میں ہے۔ امام حسین جاگ گئے۔ ہاں عزیزو، آپ آمادہ ہو رہے ہیں، ہم عاشورہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، شرما کے گریہ مت کیجئے گا، یہ رونے اور رلانے کی شبیں ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ سفر طے ہو رہا ہے، ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر بے یار و مددگار نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، ان اشکوں کے نذرانے اس بی بی کو پیش کیجئے کہ جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے نا، جناب سیدہ رومال لے کر آ جاتی ہے، میرے حسین کا چاہنے والا، میرے حسین کا گریہ کرنے والا، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، حر نے روکا امام حسین کو۔ واقعہ آپ نے سنا 2 محرم کو کہ دوسری طرف سے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی تو ہوگا؟ کہا شط الفرات کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی تو ہوگا؟ کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا۔ عزیزو، خیمے لگا دیے گئے، حسین کی بستی چند راتوں کے لیے آباد ہو گئی۔ جناب زینب نے بلوا کے کہا بھیا، جب سے ہم اس بے آب و گیاہ بیابان میں آئے ہیں، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بی بی صبح و شام گریہ کرتی ہے، ایسے وحشت کا احساس ہو رہا ہے، کیا ممکن ہے ہم یہاں سے چلے جائیں؟ کہا نہیں بہن زینب، یہ وہی زمین ہے کہ جس کا بابا نے، جس کا نانا نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں عزیزو، دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں، 7 محرم آئی، پانی کا انقطاع ہو گیا، اور پھر وہ رات آ گئی کہ جس کے لیے مہلت مانگی گئی۔ آقا نے جا کے کہا کہ ایک رات کی مہلت مانگو، ہمیں اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ عزیزو، یہ وہی شب عاشور ہے نا کہ ایک طرف خیام حسینی میں اس طرح سے عبادت ہو رہی ہے کہ مورخین نے لکھا کہ جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بنبناتی ہیں، ایسے تلاوت قرآن اور دعا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف عبید اللہ بن زیاد کے، عمر سعد کے خیموں میں ایک منظر دیکھا جا رہا ہے کہ حر اپنے خیمے سے باہر بے چینی سے چکر لگا رہا ہے۔ راوی نے پوچھا اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس وقت عرب کا سب سے جری انسان کون ہے تو میں کہوں گا بلا شبہ حر ابن یزید ریاحی، لیکن میں تمہاری حالت کو متغیر پا رہا ہوں، کیا سبب ہے؟ کہا تم دیکھتے نہیں خیام حسینی سے کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ کہا ہاں میں سن رہا ہوں، میں تلاوت قرآن کو سن رہا ہوں۔ کہا نہیں، ان آوازوں میں کچھ بچوں کی آوازیں بھی ہیں، ان آوازوں میں کچھ بچے بھی لتش لتش کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ان میں حسین کی لاڈلی بھی ہے، ان میں امام باقر بھی ہیں۔ اب بچے پیاس کے مارے حر کو جینے نہیں دے رہے۔ عجیب جملہ کہا انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، کہ آج حر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہے۔ کہا حر کیا فیصلہ ہے؟ کہا میں جنت کی طرف جاؤں گا۔ حر نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ جنت کی طرف چلے، حسین کی طرف بڑھے۔ ہاں عزیزو، میں نے آیت توبہ کی تلاوت ابتدا میں کی نا، حر توبہ کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے نادم ہو کے، کس طرح سے پشیمان ہو کر جاؤ۔ بعض تاریخوں میں لکھا، کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دو، میں اس طرح سے جاؤں گا جیسے گنہگار جاتا ہے۔ جناب حر چلے، خیمے کے نزدیک پہنچے، امام حسین باہر نکلے، حر کا استقبال کیا،
او میرے مہمان گویا کہاں ہوگا ہور، میں شرمندہ ہوں، جس وقت پہلے آئے تھے نا تو پانی تھا، خوب پانی پلایا، لیکن آج حسین کیا کرے، پانی بھی موجود نہیں ہے۔ ہور نے ایک سوال کیا، حلی من التوبہ، مولا کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ امام جانتے ہیں سچے دل سے توبہ کی ہے، امام جانتے ہیں سچے دل سے جناب سیدہ کا عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے۔ ایک دفعہ کہا ہاں ہور میں نے بھی تمہیں معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کہا مولا اب اگر معاف کر دیا ہے تو اجازت بھی دیجئے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کروں۔ ہاں عزیزو، ہور کو اجازت ملی، لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہور سے پہلے ہور کا بیٹا علی گیا، اور جب میدان جنگ میں پہنچا نا تو بڑی جرأت سے لڑا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ ہور کے بیٹے پہ حملہ ہوا، تیورا کے گرا، ایک دفعہ باپ کو آواز دی بابا میرا سلام قبول کرو۔ ہور عقاب کی تیزی سے بیٹے کی طرف گیا، جیسے ہی بیٹے کے لاشے پر پہنچتا ہے منظر دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، امام حسین بیٹھے ہیں، ہور کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ لیے، کہتا ہے مولا یہ غلاموں کے بچوں کے سر آپ کے زانوں کے قابل نہیں ہے۔ کہا ہور کیسے ممکن ہے کہ میں موجود ہوں، ایک جوان بیٹے کی لاش کو بوڑھا باپ اٹھائے؟ میں کہوں گا مولا اس وقت تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا، ابھی کچھ ہی دیر آئے گی، علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، سینے میں نیزہ پیوست ہوگا، آواز دے گا بابا ادرکنی، آپ کہیں گے علی الدنیا بعد کلافا، اے علی اکبر تیرے بعد آنکھوں سے روشنائی چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ذکر کے صدقے میں بار الہ ہم سب کو توبہ کی اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین والدین کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہیں تو ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں ہمارے بچوں کو دین مبین اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ بار الہ جو تنگ دست ہیں وسعت رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ہمیں اس دنیا میں زیارت محمد و آل محمد، زیارت امام حسین، اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں حسینی عزاداروں ماتمیوں میں شمار فرما لے۔ بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں بیٹھے ہیں، جوان، بچے، بچیاں، بوڑھے، بزرگ، جن کے دلوں میں حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، بار الہ ہر کوئی خالی دامن لیے بیٹھے ہے، لیکن یہ در بڑا کریم ہستیوں کا در ہے۔ بار الہ تو حاجتوں کو زبانوں پہ آنے سے پہلے مستجاب کرتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ حر کا سر ہے حر کا سر ہے زانو شبیر ہے
سر ہے زانو شبیر ہے حور کا سر ہے زانو مرنے والے مرنے والے کیا تیری تقدیر ہے حور کا سر ہے شبیر ہے حور کا سر ہے زانو شبیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے محشر کا دامن گیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے ہاتھ میں جب دامن شبیر ہے سر ہے زانو شبیر ہے حور کا سر ہے زانو شبیر ہے اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب تو کام آتے ہیں سب اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب حالی مولائے عالمگیر ہے کا سر ہے زانو شبیر ہے حور کا سر ہے زانو شبیر ہے آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل خواب دیکھا تھا خلیل آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل کربلا اس خواب کی تعبیر ہے حور کا سر ہے زانو شبیر ہے حور کا سر ہے زانو شبیر ہے کیوں نہ ہو میں ہوں غلام بوترا ہوں غلام بوترا کیوں نہ ہو میں ہوں غلام بوترا باغ
ہمارے دل میں عکس کربلا، دل میں عکس کربلا ہے، ہمارے دل میں عکس کربلا، مٹ نہیں سکتی یہ وہ تصویر ہے، کا سر ہے، نام میرا ہے عزادار حسین، ہے عزادار حسین، نام میرا ہے عزادار حسین، کام میرا ماتم شبیر ہے، اور کا سر ہے، زانوے شبیر ہے، اور کا سر ہے، زانوے شبیر ہے، دیکھوں مت دیکھ لے اکبر کی لال، دیکھ لے اکبر کی لال، دیکھوں مت دیکھ لے اکبر کی لال، یہ نبی کی خوب بھری تصویر ہے، سر ہے، زانوے شبیر ہے، حر کا سر ہے، زانوے شبیر ہے، کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا، کا گلا کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا، اور بالی پر کھڑی ہوں شیر ہے، زانوے شبیر ہے، حر کا سر ہے، زانوے شبیر ہے، ایک علی کے تھی گلے میں ریسمان، تھی گلے میں ریسمان، ایک علی کے تھی گلے میں ریسمان، ایک علی کے پاؤں میں زنجیر ہے، زانوے شبیر ہے، حر کا سر ہے، زانوے شبیر ہے، مرنے والے کیا تیری تقدیر ہے، یا حسین 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 یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی حیا علی خیر العمل حیا علی حیا علی خیر العمل حیا علی یا حسین 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 او حیا علی خیر العمل حیا علی حیا علی خیر العمل حیا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین سب مل کے جواب دیں سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم ہے دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم تو جدہ ہے اس طرف حق کی راہ یا حسین یا مل گئی کعبے کو سجدگاہ یا حسین مل گئی کعبے کو سجدگاہ سجدوں میں زہ پر اٹھا ہے تیرا یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم مرتجے زینب کے پاس آ گیا یا حسین یا آخری لمحے میں شاہ ہدا یا حسین یا آخری لمحے میں شاہ ہدا خون بھری آنکھوں سے کیا کہہ دیا یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم آئیں گے جس دن امام زمان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان اور لبوں پر ہوگی یہ صدا یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین یا شہید و یا مظلوم سارا اللہ یا سارا تو حسین
یا مظلوم، دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا، یا شہید و یا مظلوم، سارا بے کفن تیرا تن پاک ہے یا حسین، خون ہے صحرا کی خاک ہے یا حسین، خون ہے صحرا کی خاک ہے، دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا، یا شہید و یا مظلوم، سارا یا سارات الحسین، یا شہید و یا مظلوم، سارا یا سارات الحسین، یا شہید و یا مظلوم، اہل دل یہ سلسلہ نہ رکے یا حسین، آنسوؤں کا طوفان نہ تھمے یا حسین، آنسوؤں کا طوفان نہ تھمے، اشک ہیں زخموں کی تیرے دوا، یا شہید و یا مظلوم، سارا یا سارات الحسین، یا شہید و یا مظلوم، سارا یا سارات الحسین، یا شہید و یا مظلوم، تو جدہ ہے اس طرف حق کی راہ یا حسین، مل گئی کعبے کو سجدگاہ یا حسین، مل گئی کعبے کو سجدگاہ، سر جو نیزے پر اٹھا ہے تیرا، یا شہید و یا مظلوم، سارا یا سارات الحسین، یا شہید و ہائے دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا، یا شہید و یا مظلوم، سارا یا سارات الحسین، یا شہید و یا مظلوم، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، ہے جہاں گنجے شہیدہ، ہے جہاں نہر فرات، ہے جہاں گنجے شہیدہ، ہے جہاں نہر فرات، جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا
جانے والے کربلا کے کربلا لے جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں عاصیوں پر کیسے ہوتی ہے عطا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے اس قدر نادار ہوں زیادہ سفر کچھ بھی نہیں اس قدر نادار دے سفر کچھ بھی نہیں دوش پر اپنی بٹھا کر اے حوالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل کا جہاں دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے
یا امام جزاک اللہ سلامت رہو بھائی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر الشہید ریاحی. السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہم صلی علی صلوات